السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ آج کی ولاگ میں ہم ملتان پہ بات کرتے ہیں۔ ملتان کے حلقوں میں کیا پوزیشن ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی انڈیپینڈنٹ بھی وہاں پہ ہے، استحکام پاکستان پارٹی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین بھی وہاں سے لڑ رہے ہیں۔ ملتان کے 6 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، این 148 یعنی 48، 149، 150، 151 اور 152۔ اس میں ملتان کے زیر شہری حلقے بھی ہیں، دیہی حلقے بھی ہیں۔ اس میں ایک حلقہ شجاع آباد کا حلقہ ہے، ملتان کی پیریفری ساتھ کا جو ایک طرح کا دیہاتی علاقہ ہے، اور جلال پور پیر والے کا بھی ہے۔ اچھا، اس میں ملتان میں آپ کو پتہ ہے بڑا مرتب خیز علاقہ ہے، ظاہر ہے وہاں بڑے بڑے پالیٹیشنز رہے ہیں۔ وہاں پہ مخدوم شاہ محمد قریشی فیملی ہے، گیلانی فیملی ہے، اور وہاں پہ مخدوم جاوید ہاشمی بھی وہاں سے لڑتے رہے ہیں۔ الیکشن امپورٹنٹ ہے، تو جہانگیر ترین بھی وہاں سے لڑ رہے ہیں، تو اہم لوگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ اس دفعہ بھی الیکشن۔ این اے 148 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یسر رضا گیلانی اس سے الیکشن پہلے پچھلی بار الیکشن ہار گئے تھے، لیکن وہ لڑتے رہے ہیں، جیتے رہے ہیں۔ زیادہ تر اس سے ملتان کے دیہی علاقہ اس میں زیادہ آتا ہے۔ یسر رضا گیلانی اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کھڑے ہیں، اور نون لیگ کے ٹکٹ پہ انٹرسٹنگ ہے احمد حسن ڈیہر۔ یہ پچھلی بار یہ تحریک انصاف کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے ایم این اے بنے تھے، بعد میں ناراض ہو گئے تھے، منرف گروپ میں رہے، جیسے لوٹا گروپ بھی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں۔ بارہ ڈیہر صاحب اس وقت شامل ہو چکے ہیں، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کو ملا ہے۔ اور وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال یہ جو اچھا بیرسٹر تیمور ملک کو ملتان سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا اس حلقے سے۔ وہ اس حلقے میں غیر معروف آدمی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مقامی لوگ، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل رہے ہیں، ان کیس لڑتے رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے سال پہلے تک ان لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس حلقے میں وہ بہت کمزور، یہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار بہت ہی کمزور ہے اس وقت۔ تو یسر رضا گیلانی اور احمد حسن ڈیہر کا مقابلہ تھا۔ ایک اور اس حلقے میں سکندر بوسن فیملی، بوسن خاندان مشہور ہے، سکندر بوسن وفاقی وزیر رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، یسر رضا گیلانی کو بھی ہراتے رہے ہیں الیکشن میں، اور اہم امیدوار تھے۔ اس دفعہ بھی امیدوار تھے بوسن صاحب، لیکن ہوا یہ کہ وہ وڈرا کر گئے ہیں۔ بوسن اور ڈیہر گروپ میں ایک طرح کا الائنس بن گیا ہے، اور بوسن صاحب کو خود تو ٹکٹ نہیں دیا، نواز شریف صاحب ان سے ناراض ہیں کہ ان کو چھوڑ کے یہ پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے، تو لیکن شوکت بوسن ان کے بھائی کو ایم پی اے کا ٹکٹ ملا ہے احمد حسن ڈیہر کے نیچے کے سیٹ پہ۔ تو اس سے ذرا پوزیشن ڈیہر صاحب کی اچھی ہوئی ہے بوسن گروپ کے۔ اگر بوسن گروپ میں کچھ لوگ بھی ناراض ہو کے یسر رضا گیلانی کے ساتھ طرف گئے ہوئے ہیں، اصل مقابلہ بار وہاں پہ گیلانی صاحب کا ہے اور ڈیہر کا ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا آپ ایج اس میں یسر رضا گیلانی کو ہے، ان کو یہ سیٹ نکال سکتے ہیں، ان کو نکالنی چاہیے بھی۔ این اے 149 یہ بھی شہر کا حلقہ ہے، ملتان کا پراپر شہری حلقہ ہے۔ اس میں سب سے اہم امیدوار اس وقت ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین۔ جہانگیر ترین ملتان سے ویسے اس دفعہ الیکشن ہے، یہ لودھرا سے لڑتے ہیں، ابھی بھی لڑ رہے ہیں لودھرا سے۔ لودھرا میں این اے 155 پہ 155 پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن این اے 149 سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے مسلم لیگ نون نے ان کے مقابلے میں اپنے سردار اپنے شیخ طارق رشید کو وڈرا کرایا ہے۔ طارق رشید قریشی فیملی کے کافی اچھا ان کا شیخ برادری کے، اور وہاں کا اچھا بلا ان کا ووٹ ہے ان کا، اور وہ جیت بھی چکے ہیں، سابق ایم این اے بھی رہے ہیں پہلے 1-2 بار یہاں پہ۔ تو طارق رشید صاحب کو ڈرا کرا کے انہوں نے جہانگیر ترین کو ٹکٹ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے عامر ڈوگر ہیں، عامر ڈوگر مخدوم شاہ محمد قریشی کے دست راز سمجھے جاتے رہے ہیں۔ ڈوگر فیملی بھی ایک اچھی پرانی فیملی ہے، یہ میئرشپ میں بھی رہے ہیں ان کی فیملی کے لوگ، اور یہ سٹنگ ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے اس وقت وہاں پہ بھی جو اصل مقابلہ ہے جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر میں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور انٹرسٹ صورتحال ہوئی ہے مخدوم جاوید ہاشمی کی۔ جاوید ہاشمی صاحب کھڑے ہوئے تھے، شاید ان کو امید تھی کہ نون سے مل جائے ٹکٹ یا بعد میں پی ٹی آئی کا بھی، لیکن کہیں گیم نہیں بنی ان کی۔ تو کچھ دن پہلے، وہ 2-3 دن پہلے وہ ڈرا کر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا وزن جو ہے پی ٹی آئی کی کھاتے میں ڈالتا ہوں، اگرچہ وہ عامر ڈوگر کے لیے بہت زیادہ کلمہ خیر کرنے کو تیار نہیں ہو کرتے، میں نے ڈوگروں کو ہرایا ہوا ہے ماضی میں۔ تو جاوید ہاشمی، ہاں، جاوید ہاشمی صاحب کے ابھی دونوں ورکنگ کنونشن ان کے گھر میں ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا۔ اصل ان کے داماد کو صوبائی اسمبلی کا ایک ٹکٹ بھی ملا ہے، زین قریشی نے ان کو دلوایا ہے، تو وہ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، کافی مسائل ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، اب ان کی ضمانتیں ہوں گی ان کے داماد کی اور نواسے وغیرہ کی۔ تو خیر جاوید ہاشمی صاحب بڑے ناراض اور برہم ہیں، تو میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ اب ان کی بڑھے گی۔ اس کے باوجود یہاں پہ مضبوط کینڈیڈیٹ جہانگیر ترین ہے۔ اس کی وجہ جو لوکل رپورٹرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حلقے میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور حلقہ لگتا ہے ڈیزائن ہی کیا گیا ہے جہانگیر ترین کے لیے۔ اس میں پٹھان آبادیاں کافی زیادہ ہیں، جو علی زئی اور خاص طور یہ ظہیر علی زئی یہاں پہ نقشبند کالونی کے وہ رئیس رہے ہیں، بڑے ان کا نشنواب نقشبند خان کے میرے خیال پوتے بنتے ہیں۔ تو وہ ظہیر علی زئی ہیں، یا پٹھان قدیر آباد وغیرہ کے علاقے ہیں، ملی زئی ہیں، خاکوانی ہیں، جو پٹھان آبادیاں ہیں وہ ساری اس میں شامل کی گئی ہیں۔
یہ حلقہ یوں ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ مبینہ طور پہ ہمارے لوکل رپورٹرز کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس لیے ان کی پوزیشن مضبوط ہے ان کی وہاں پہ، نہیں تو ترین صاحب کو یہاں کوئی حلقہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ حلقہ بنایا گیا اس لیے، تو یہ سیٹ وہ جہانگیر ترین صاحب کو تھوڑا سا ایج ہے۔ NA 150 NA 150 یہ بھی ملتان کا شہری حلقہ ہے، یہاں پہ جاوید اختر انصاری ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار، اور پی ٹی آئی کی طرف سے زین قریشی ہیں، مخدوم شامد قریشی کے صاحبزادے۔ تو یہاں پہ ایک تیسری کینڈیڈیٹ دلچسپ ہے، رانا محمود الحسن ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ یہ بڑے پرانے نون لیگی رہے تھے، نون لیگ سے جیتے بھی رہے تھے، بڑے مشکل وقت میں نون لیگ کے ایم این اے بھی رہے ہیں، 2 بار ایم این اے رہے ہیں، اب ان کے سینٹر سے پچھلے الیکشن ہار گئے تھے، لیکن وہ بھی ناراض اور ناخوش تھے، ان کو کوئی یہاں پہ نہیں ملا ٹکٹ ان کو، تو رانا محمود الحسن ناراض ہو کے پی ایس پارٹی میں چلے گئے، کچھ عرصے سے یہ آؤٹ تھے نون لیگ کی پالیٹکس میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، اور رانا گروپ اکٹھا ہو گیا ہے، وہاں پہ ایک اور رانا کینڈیڈیٹ ان کو بھی نہیں ملا ٹکٹ، تو رانا گروپ کے اکٹھے، ایسے ہی حلقے میں انصاری ووٹ کافی ہے، تو جاوید اختر انصاری کی پوزیشن قدرے بہتر ہے، زین قریشی کمزور پوزیشن میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمپین ہی نہیں کر پا رہے، بالکل ان کو پرچے 8-10 ہوئے پڑے ہیں، وہ بیچارے چھپتے چھپاتے ہی پھر رہے ہیں۔ شاہ محمد قریشی کا یہ حلقہ بنتا ہے، ان کا ویسے انفلوئنس تھا، تو لیکن یہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاہ محمد قریشی پچھلی بار یہاں سے جیتے تھے 150 سے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے ان کے ساتھ نیچے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ پہ، ایم پی اے کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جاوید انصاری تھے، وہی جاوید انصاری جو اب نون لیگ نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، اس حلقے میں انصاری ووٹ کافی ہے، شاہ محمد قریشی نے اپنے مقابلے میں بھی انصاری کینڈیڈیٹ کو ہرایا تھا، انہوں نے 90,000 ووٹ لیے تھے، تو لیکن قریشی صاحب کے ووٹ ظاہر ان سے زیادہ تھے، وہ جیت گئے، تو انصاری ووٹ کافی ہے، وہ انصاری ووٹ جو ہے، اچھا وہ پچھلی بار جاوید انصاری کی وجہ سے مخدوم شاہ محمد قریشی کو سپورٹ ملی تھی اور وہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، کیونکہ صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں ہوتی ہیں نا، ایک پہ جاوید انصاری تھے شاہ محمد قریشی کے ساتھ، دوسری پہ سلمان نعیم تھے، وہ سلمان نعیم جن سے شاہ محمد قریشی الیکشن ہار گئے تھے، تو اگر یہ اس وقت بھی، تو یہ انصاری ووٹ جو ہے اب وہ اکٹھا ہو گیا، بڑا اور تگڑا ووٹ ہے انصاری ووٹ، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، تو اس کو وہاں پہ ایج ہے، اور زین قریشی کے بعض لوگ وہاں کے لوکل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نمبر پہ شاید ہوں، اصل مقابلہ جو ہے رانا محمود الحسن یعنی پی ایس پارٹی اور نون لیگ میں ہوگا جاوید انصاری میں۔ NA 151 میں مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر ہیں، یہ بھی پرانے پولیٹیشین ہیں، الیکشن لڑتے جیتے رہے ہیں، مہر بانو قریشی ہیں مخدوم شامل قریشی کی صاحبزادی NA 151 سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں علی موسیٰ گیلانی، یسر رضا گیلانی کے بیٹے۔ اب آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے جو پچھلے سال جو سال ایک پہلے جو ضمن الیکشن ہوا تھا، اس میں عمران خان کئی حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے، تو ملتان کے حلقے میں زیادہ تر جیت ہوئی تھی پی ٹی آئی کو، کافی ساری سیٹیں جیتی تھیں، کراچی سے ہارے تھے صرف عمران خان عبدالحکیم بلوچ سے، لیکن یہاں پہ ملتان میں یہ ہوا تھا علی موسیٰ گیلانی جیت گئے تھے، مہر بانو ہار گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی پی ٹی آئی میں تاثر تھا کہ تھوڑا کرب پروی کی شاہ محمود قریشی نے، اور علی موسیٰ گیلانی بہت ایکٹیو، بہت باشعور سمجھے جاتے ہیں، بڑا پولیٹیکل ان کا وزڈم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا میچور، ایک ینگ ہے لیکن میچور ہیں، بڑے لوگوں سے ملنے جلنے والے، اور ان کو مارکیٹنگ، سوشل مارکیٹنگ بہت اچھی آتی ہے، لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، حلقے میں کام شام بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھے ملنسار اور پاپولر آدمی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ عبدالغفار ڈوگر اور علی موسیٰ گیلانی کا ہوگا۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ اچھا اس میں علی موسیٰ گیلانی کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے، کیونکہ عبدالغفار ڈوگر کا بھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہاں سے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، لبیک کے ایک لبیک کینڈیڈیٹ ڈوگر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی کھڑا ہوا ہے، تو ڈوگر ووٹ 10-15 ہزار ووٹ کاٹ سکتے ہیں وہاں پہ بھی۔ اچھا مہر بانو قریشی کمپین کر رہی ہیں، تو ملتان میں صرف یہ ان کے حلقے میں کوئی تھوڑی بہت کمپین کر رہی ہے، زین قریشی بھی گئے، عامر ڈوگر بھی کچھ کمپین کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کوئی جلسہ نہیں کر پا رہے، برقی کنونشن نہیں کر پا رہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، آپ کا جو ووٹر متحرک ہوتا ہے۔ اچھا یہ 4 حلقے کی بات ہو گئی ہے، خاص طور پہ 49، 50 اور 51 میں، کیونکہ یہ شہری ووٹ زیادہ ہے، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سائلنٹ ووٹ جو ہے اس میں کافی بڑا حصہ پی ٹی آئی کا ہے، اگر پی ٹی آئی کا ٹرن آؤٹ بڑا ہوا، یہ سب لوگ اس پہ متفق ہیں، تمام تجزیہ کار وہاں پہ لوکل جو پوری ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں حلقوں میں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی نا، یعنی مقابلہ یک طرفہ اس سینس میں ہے کہ مسلم نون کمپین فل کر رہی ہے، پی ایس پارٹی کر رہی ہے، پی ٹی آئی کر رہی ہے، جب کمپین ہی نہیں کر رہی، ان کو سرفے پہ نکلنے نہیں دیا جا رہا، کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، امیدوار چھپتے پھر رہے ہیں، جب وہ کمپین نہیں کر رہے، کوئی جلسہ جلوس ریلی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ الیکشن تو میں حصہ لینا تو نہ ہوا نا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑا ٹرن آؤٹ ہوا، 50% زیادہ ووٹ ٹرن آؤٹ ہوا، لوگ نکلے باہر، یوتھ اور خواتین اور فیملیز نکلیں باہر، تو پھر اس کا ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ہوگا، پھر پی ٹی آئی وہاں پہ
ایک کرشمہ، ایک میریکل جیسے کہتے ہیں نا وہ کریٹ کر سکتی ہے. اس کے بغیر زین قریشی کو جتوانا ممکن نہیں ہے کسی کرشمے کے بغیر. ہاں، میہر بانو قریشی کی بھی پوزیشن ایسی ہی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی اور موسیٰ عبدالغفار ڈوگر نہیں تھے تو علی موسیٰ گیلانی اور ان کے اکٹھے ووٹ تھے تو یہ جیت گئے تھے. موسیٰ گیلانی جب الگ الگ لڑ رہے ہیں تو ممکن ہے میہر بانو قریشی کو فائدہ ہو، لیکن وہ فائدہ اسی صورت میں ہے کہ ان کا سائلنٹ ووٹر باہر آئے گا. این 152 یہ دونوں دیہی بیسیکلی حلقے ہیں. یہاں پہ شجاع آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جاوید علی شاہ نون لیگ کے پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، کئی بار جیتتے رہے ہیں، اسٹرانگ ہیں. اور وہاں پہ پی ٹی آئی کمزور ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے ابراہیم خان ملیزائی وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے، ان کے ایم این اے تھے، اب وہ نہیں، ان پہ پریشرز آئے ہیں چیزیں، تو انہوں نے اپنے بھانجے کو عمران شوکت خان کو دیا ہے. اور وہاں پہ عبد القادر گیلانی ہے، یوسف رضا گیلانی کے یہ بھائی، یہ بیٹے ان کے. اچھا یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے، گیلانی صاحب نے اپنے سارے بیٹوں کو لانچ کر دیتے ہیں. خود لڑ رہے ہیں این 148 سے، اور این 151 سے علی موسیٰ لڑ رہے ہیں، این 152 سے عبد القادر گیلانی لڑ رہے ہیں، اور صوبائی اسمبلی پہ حیدر گیلانی بھی لڑ رہے ہیں. اب یہ ایسی زیادتی ہے کہ 3 بیٹے اور خود بھائی صاحب گیلانی صاحب خود خیر سے کھڑے ہیں 4 سیٹوں پہ. تو عبد القادر گیلانی کہتے ہیں ان کا سب سے ان سوشل کینڈیڈیٹ ہے، ان کا زیادہ ملتا نہیں ہے، لوگوں سے رابطے میں نہیں رہتا، چیزیں نہیں رہتے. تو یہاں پہ جاوید علی شاہ کی پوزیشن اچھی مضبوط پوزیشن نون لیگ کی لگ رہی ہے. عمران شوکت مقابلہ کریں گے اگرچہ. اور این 153 ہے، رانا قاسم نون، یہ بھی بڑے پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، 3-4 دفعہ جیت چکے ہیں اور ہر دفعہ نئی پارٹی سے الیکشن لڑتے ہیں. ان کا طور امتیاز ہے. 2018 پی ٹی آئی سے جیتے، 2013 یہ نون سے جیتے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے جیتے، اس سے پہلے کافری سے جیتے. چاروں پارٹیاں بھگتا چکے ہیں اور اب دوبارہ گھوم پھر کے چکر لگا کے نون میں گئے ہیں. اور اس بارے میں جیت ان کی آلموسٹ یقینی ہے. نون ووٹ وہاں پہ بڑا ووٹ ہے، کافی بڑا ووٹ نون کا ہے وہاں پہ. اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹر ریاض لانگ کو دیا ہے انہوں نے، یہ جام ہے، جام ووٹ بھی وہاں پہ ہے جلال پور پیروالا میں. تو مقابلہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا پی ٹی آئی کا ادھر، لیکن رانا قاسم نون کو ایڈوانٹیج ہے. اچھا وہاں پہ ایک آزاد گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس میں جوان صاحب ہیں اور ساتھ اکرم کنو ہیں اور شادیہ خاکی ہیں. یہ صوبائی کی اور قومی کے ملا کے انہوں نے ایک پینل بنا کے انڈیپینڈنٹ گروپ، یہ بھی ایک قسمت آزمائی کر رہے ہیں اپنی. تو ملتان میں بیسیکلی پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہے، دیہی علاقوں میں زیادہ کمزور ہے. ملتان شہری علاقوں میں سرپرائز دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑا ٹرن آؤٹ بھی اور سائلنٹ جو ایک سپورٹ اگر ان کی ہے، سائلنٹ میجارٹی پی ٹی آئی کی جس طرح تصور کی جاتی ہے، تو وہ باہر نکلے، ووٹ ڈالے، تب صورتحال ہوگی. کیونکہ ان کی کمپین اس طرح ہو نہیں پا رہی، چیزیں جو ہے نا ان کے حق میں نہیں ہیں. کمپین ہی چونکہ نہیں کرنے دی جا رہی ان کو، تو کمپین نہ کرنے کا نقصان ہو رہا ہے. سر جب نیک ٹو نیک فائٹ ہوتی ہے نا، جہاں 5-7% کا فرق ہوتا ہے، وہاں پہ اگلے کمپین ہی نہ کر پائے تو اس کا مطلب 20-25% ووٹ کم ہو گئے. جب اس کی 20-25% ووٹ کم ہو جائیں گے تو جہاں پہلے ہی کلوز جا رہا ہے، 5-7-8-10 کا مقابلہ ہوتا ہے، اگلے 20-25 ہزار ووٹ ہی کم ہو گئے تو وہ ظاہر الیکشن رزلٹ مختلف ہو جائے گا. تو ملتان کی صورتحال یہ ہے. ابھی کل اگلے بلاگز میں کوشش کروں گا اور بھی بات کروں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.